کہا جاتا ہے کہ اسکولوں میں ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں ہاررز، کیونکہ رات کے ٹائم یہاں کوئی نہیں ہوتا تو جو ایکٹیویٹی دن میں ہو چکی ہوتی ہے، اکثر چوکیدار جو واچ مین ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ رات میں پھر دہرایا جاتا ہے جسے کوئی ہے۔ یہاں ایک واچ مین اپنی ایک سٹوری لکھتا ہے ایک میگزین میں، جس کا میں ذکر کر چکی ہوں، کیا میگزین، ایکسپریس۔ اس میں ایک کالم آتا تھا حیرت کدہ، اس میں لوگ اپنے ڈالتے تھے وہ ہارر واقعات۔ تو اس میں ایک آدمی نے یہی سٹوری لکھی تھی، اس نے اپنے ملک کا جو ہے کچھ اتا پتہ تو نہیں دیا تھا، البتہ اپنا نام جان ٹیروز بتایا تھا نیچے جو نام تھا اس کا۔ شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو یہ سٹوری، مجھے بہت دلچسپ لگی، اچھی لگی تھی، اور یہ ریئل ہوتے تھے۔ ایسے ریئل چیزیں مجھے اچھی لگتی، جھوٹ موٹ کی چیزیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس کا جو ہے اینڈ پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں واچ مین تھا تو میری تو ڈیوٹی شام تک ہوتی تھی، کیونکہ شام کے ٹائم اسکول میں کسی کا کیا کام، پھر میں واپس اپنے گھر جاتا تھا۔ تو خیر اکثر جگہوں پہ اسکولوں میں رات تک جو ہے صبح تک، یعنی 2-3 واچ مین جو ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ شام کے ٹائم پھر میں پھر ایک راؤنڈ لگاتا تھا پورے اسکول کا۔ اچھا، یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس ویسے ہی رکھا جاتا تھا، کیونکہ اکثر یہ جو نشہ آور لوگ ہوتے ہیں وہ کلاس روم یا اسٹاف روم وغیرہ کے اندر جاتے، کیونکہ اب اتنے دیر سارے کلاس ہوتے ہیں، اتنے دیر سارے اسٹاف روم، یعنی اسکول یا کالج ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سووں کی تعداد میں، یعنی 500 600 700 سے بھی زیادہ کمرے ہو سکتے ہیں، 100 200، ہر ایک کمرے کو لاک لگانا یہ مشکل کام تھا، تو صرف کنڈی لگائی جاتی تھی۔ تو پھر یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ نشہ آور لوگ انٹر ہوتے تھے اور جب فرنیچر وغیرہ کو نقصان پہنچاتے تھے یا جو ہے چراتے تھے چیزوں کو، اور ظاہر سی بات ہے کم داموں پر بیچ دیے جاتے تھے اس طرح۔ تو وہ کہتا ہے کہ شام کے ٹائم میں ایک راؤنڈ لگاتا تھا ساری کمروں کا اور دروازوں کو دیکھتا تھا۔ تو اب میں نے ایک روم کے اندر میں گئے، میں نے دیکھا وہاں کچھ نہیں، بس جو ڈیسکس تھی وہ رکھے تھے، اور میں واپس نکلا، میں نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا۔ اب جب میں وہاں سے گزر رہا ہوں نا، یہ جو کھڑکی تھی وہ کسی نے اس کلاس روم کے 2 کھڑکیاں تھی، تو ایک کو تو میں کراس کر گیا، اب میں دوسری کھڑکی سے جو ہے جیسی گزر رہا ہوں تو کسی نے وہ اندر سے بند کیا، شیشے کی تھی۔ تو میں گھبرا گیا، کیونکہ وہاں پر ایک گرل لگا ہوتا تھا، اگر کھڑکی کھلی بھی ہوتی تھی تو کوئی اندر گھس نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے باہر گرل لگا تھا، جال نما گرل۔ تو اندر سے چونکہ وہ کھلی تھی تازہ ہوا کے لیے، تو کسی نے یوں بند کی، جیسے کسی نے زبردستی یوں۔ تو میں ڈر گیا، میں رک گیا کہ ابھی تو میں نے یہ کلاس روم چیک کیا، تو مجھے شک ہوا کہ شاید جو ڈیسک تھے اس کے نیچے کوئی چھپا ہوا ہے۔ تو میں ڈائریکٹ واپس اندر گیا بھاگ کے، اور آواز بھی دی، اے کون ہے؟ میں نے جیسی دروازہ کھولا تو سارے ڈیسکوں کے نیچے دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا ڈیسکوں کے اوپر، کہ شاید میں نیچے جھکاؤں تو بندہ اوپر چڑھا ہے مجھ سے چھپنے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں واپس نکلا، اور کبھی میں خوف میں مبتلا ہو گیا نا، جیسے بندے کو خوف سا آ جاتا ہے کہ یہ کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے دماغ ڈائریکٹ جنات کی طرف جاتی ہے ایسی سچویشن میں، اور یہ چونکہ شام کا ٹائم تھا تو میں تھوڑا ڈر گیا۔ اب اندھیرا گہرا ہونے والا ہے، تو جیسے ہی میں برآمدے سے اب نکل رہا ہوں تو کسی نے پیچھے سے یوں، تو میں نے پیچھے ڈائریکٹ دیکھی، اسی برآمدے ایک بہت ہی لمبا برآمدہ تھا، جس میں 20 سے 25 کلاس روم تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک کلاس روم اب اتنا چھوٹا تو نہیں ہوتا جیسے ہمارے گھروں میں کمرے تھے، تو بڑے بڑے کلاس روم ہوتے، اس میں ہزاروں کی تعداد، 100 کی تعداد میں بچے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پیچھے دیکھا نا، تو کوئی ایسے جو دیوار جہاں سے ٹن لیتا ہے دوسرے برآمدے میں، وہاں کسی نے جھانکا، تو میں بھاگ کے اس کو پکڑنے کے لیے میں بھاگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کوئی انٹر ہوا ہے۔ اب میں بھاگ رہا ہوں
تو مجھے لگا اس کی قدموں سے لگا کہ وہ اوپر سیڑھیوں پہ چڑھا ہے، تو میں بھی سیڑھیوں پہ چڑھا۔ اب تو وہ مجھ سے بچنے والا نہیں تھا، کیونکہ اوپر سیڑھیوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لاک لگایا ہے اوپر چھت پہ جانے کے لیے، جو دروازہ تھا سیڑھیوں کے لاسٹ پہ اینڈ پہ، وہ ہم لاک کرتے تھے کیا تاکہ اوپر سے کوئی نہ آئے۔ وہ میں نے لاک کیا تھا، تو اب تو اس کے بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ اب جیسے ہی میں مڑا اور میں نے جو چیز دیکھی، جو چیز کڑی تھی وہاں، وہ کہتا ہے کہ میں وہ جاب چھوڑ چکا ہوں اور میں نے کبھی زندگی میں ہاسپٹلز اور اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے واچ مین بننے سے ہمیشہ انکار کیا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا، اور وہ ہنس رہا تھا اور میرے سامنے بھاگ کے اسی دروازے کے آر پار ہو گیا جو لاک تھا، اور دروازہ اسی طرح بند تھا، اس پہ تالا تھا۔ اور یہاں میرے دماغ میں آ گیا کہ پھنس گئے ہو، بھاگو، اور میں بھاگتا رہا اور اس کی ہنسی میرا پیچھا کرتا رہا، اور میں دروازے کے بالکل جو گیٹ تھا، جہاں مین گیٹ تھا، وہاں پہنچ چکا تھا اور سیدھا کھول کے باہر آیا۔ اب میں ڈر گیا تھا، وہاں اندر جو ہے سارے جو لاک وغیرہ تھے جو باہر گیٹ پہ ہم لگاتے تھے، وہ میں نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ وہ جو جس اسٹاف روم میں بیٹھا تھا وہ بالکل گیٹ کے قریب ہوتا ہے واچ مین کا کمرہ، تو وہ وہاں تھا، لیکن میں ڈر رہا تھا۔ اب تو میں نے ایک بندہ جو جا رہا تھا گلی میں نے دیکھا، میں نے اس کو کہا آ جاؤ میرے ساتھ اندر، میں تھوڑا گھبرا گیا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ اندر گیا، اور اس کے مطلب موجودگی میں نے جلدی وہ لاک وغیرہ جو ہے نا وہ لا کے میں گیٹ پہ لگایا، اور ہم دونوں پھر وہاں سے چلے گئے۔ صبح میں آیا، میں نے استعفیٰ دے دی، سب نے مجھے کہا کیوں، اور میں نے جیسی یہ بات سنائی تو جو میڈم تھی اس نے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہاں پہلے بھی ایک واچ مین اسی طرح اسی وجہ سے گئے اور اسی جگہ پہ ڈرا ہے جس جگہ کی آپ نے بات کی ہے، یعنی یہ جگہ ہے ہی وانٹڈ، تو آپ اپنے جاب جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے راؤنڈ مت لگائے شام کے ٹائم، اور کسی کو ساتھ بٹھا لیا کرے، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی دن ایسے آ جاتے کہ آپ کے ساتھ پھر کوئی نہیں ہوتا، تو اب اگر چور وغیرہ داخل بھی ہوتے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو ڈرتا رہوں گا کہ چور نہیں ہے کچھ اور ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسے مطلب چوکیداری اور ایسی جاب کی کیا ضرورت ہے جس سے آپ لوگ کو فائدہ نہیں ہو رہا، اپنے لیے کوئی اور واچ مین ڈھونڈے، اور بس پھر میں نے وہ جاب چھوڑی، اور اس نے یہ اسٹوری اسی کالم میں دی تھی جو میں نے پڑھی تھی اور مجھے اچھی لگی تھی۔ دوستوں لاسٹ میں ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، یار میرا چینل ویک چل رہا ہے کیونکہ اس پہ ویوز نہیں آ رہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو ہے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ میری جو سٹوریز ہے وہ واچ کیا کرے، کیونکہ مجھے واچ ٹائم کا مسئلہ ہے۔ میں بار بار بتا رہی ہوں، مجھے ایکسپائری میں 3 مہینے باقی ہے، یعنی فیبرری میں 20 فیبرری کو میرا چینل جو مطلب ویڈیوز میں نے ڈالے ہیں وہ ایکسپائر ہو جائے گی، یعنی اس کا واچ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یار، مجھے نہیں جانتے، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی، لیکن میں مدد کے لیے آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے تھوڑی سی مدد ملے۔ تھینک یو سو مچ۔